سبق نمبر 7 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین سے متعلق عقیدہ۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جو مومن ہو، ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو اور ایمان کی حالت میں ہی اس کی وفات ہوئی ہو۔ اگر کوئی شخص صحابہ کرام پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ جی صحابہ مرتد ہو گئے تھے الیاذ باللہ، تو جو مرتد ہو گیا وہ صحابی ہی نہیں ہے۔ جو ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ صحابہ پر اعتراض نہیں ہو سکتا، اور جو لوگ اعتراض کرتے ہیں ان کی بنیاد صحابی کا معنی نہ سمجھنا ہے، اور ہم جو صحابہ کا دفاع کرتے ہیں اس کی بنیاد صحابی کا معنی سمجھنا ہے۔ تو صحابی کے معنی اور مفہوم میں 3 باتیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1 مومن ہو، نمبر 2 ایمان کی حالت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہو، نمبر 3 ایمان پر ہی ان کی وفات ہوئی ہو۔ عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پکے سچے مومن ہیں۔ ایسا نہیں کہ اوپر سے مومن ہیں اور دل میں ایمان نہیں، ایسا نہیں کہ کہیں کچھ اور کریں کچھ، بلکہ قرآن کہتا ہے اولئک ھم المؤمنون حقا، پکے اور سچے مومن ہیں۔ عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عادل ہیں۔ صحابہ کرام کی گواہی معتبر ہے۔ جب صحابی کسی مقدمے میں گواہ بن کے آئے، شریعت کا مقدمہ، اس پہ جرح نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو حدیث پاک آتی ہے اس کے کئی راوی ہوتے ہیں، ہر راوی پر جرح ہو جاتی ہے، لیکن جب سند صحابی تک پہنچے تو جرح کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ صحابی عادل ہے۔ صحابہ کرام عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حجت ہے۔ صحابہ کرام دلیل ہیں۔ صحابہ کرام کسی مسئلے میں معتبر ہیں۔ جس طرح قرآن کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں، صحابی کے قول اور فعل کو بطور دلیل کے پیش کر سکتے ہیں۔ عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم محفوظ ہیں، یعنی اگر ان میں سے کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر کے اس کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ نبی معصوم ہے، ان سے اللہ گناہ ہونے نہیں دیتا۔ صحابی محفوظ ہے کہ ان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ ان کے نامہ اعمال میں باقی رہنے نہیں دیتا۔ عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان اور اعمال کے لیے معیار حق ہے۔ ایمان، عقیدہ وہی معتبر ہوگا جو صحابی کے عقیدہ کے مطابق ہو، اور عمل وہی قابل قبول ہوگا جو صحابی کے عمل کے مطابق ہو۔ کوئی عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے ٹکرا جائے وہ قابل قبول نہیں، کوئی عمل صحابی کے عمل سے ٹکرا جائے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے رضی اللہ عنہم۔ عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تنقید سے بالا تر ہیں، ان کے کسی قول اور فعل پر تنقید کرنا جائز نہیں۔ تنقید دنیا میں کسی بھی شخص پر 2 میں سے ایک بنیاد پر ہوتی ہے، یا عقیدہ ٹھیک نہ ہو یا عمل ٹھیک نہ ہو۔ اگر صحابی کا عقیدہ ٹھیک نہیں وہ صحابی نہیں ہے، اور اگر صحابی کا عمل ٹھیک نہیں، عمل کی بنیاد پر ہم نے صحابی مانا ہی نہیں، تو تنقید کس بنیاد پہ صحابی پر کریں گے؟ جب آپ صحابی مانتے ہیں اس کا معنی ان کا عقیدہ ٹھیک ہے، اور جب صحابی مانا ہے اور بنیاد عمل نہیں ہے، صحابی ہونا ہے، عمل کی بنیاد پر ان پر تنقید اور اعتراض ٹھیک نہیں ہے۔ عقیدہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب جنتی ہیں، تمام صحابہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ صحابہ تمام کے تمام جنتی ہیں،
جنتی تو ہر اہل ایمان ہے، صحابہ جنتی ہیں، عام مومن جنتی ہے۔ فرق کیا ہے؟ بقیہ مومن اگر کسی گناہ ہوا اللہ اپنے کرم سے معاف کر دے، کسی کی شفاعت سے معاف فرما دے، وگرنہ اپنے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں جائے گا اور پھر جنت میں جائے گا۔ لیکن صحابی براہ راست جنت میں جائے گا، اس کو جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نجوم ہدایت ہیں، یعنی آسمان ہدایت کے ستارے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کے چاند اور سورج ہیں، اور صحابہ ہدایت کے ستارے ہیں۔ ستاروں میں سے ایک ستارہ دوسرے سے روشن زیادہ ہو اور دوسرا ایک سے روشنی میں کم ہو، یہ تو ہوتا ہے، لیکن ستارہ ستارہ ہی ہوتا ہے۔ باقی لوگ انہی ستاروں سے راستے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن میں وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، لوگ ستاروں سے راستے دیکھتے ہیں۔ تو اگر جنت کا راستہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے اللہ کے نبی اپنے بعد صحابہ کو چھوڑ کر گئے ہیں۔ صحابہ نبی کا راستہ دکھا دیں گے اور پیغمبر اللہ تک پہنچا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم امت کے سب سے بہترین اور افضل ترین لوگ ہیں۔ امت کے بہترین بھی ہیں اور افضل بھی ہیں۔ ایک ہوتا ہے بہت، ایک ہوتا ہے بہتر، ایک ہوتا ہے بہترین۔ صحابہ بہترین ہیں، یعنی سب سے بہتر ہے، اور افضل ہی نہیں، افضل ترین ہے۔ انبیاء کے بعد سب سے افضل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ عقیدہ: انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انسانوں میں سب سے اعلیٰ ترین درجہ اور مقام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے بعد آنے والے حفاظ، قراء، فقہاء، علماء، شہداء، اولیاء سب مل کر کسی ادنا صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ادنا کا معنی صحابہ کے آپس میں بعض اعلیٰ اور بعض ادنا، ورنہ ہم سے تو سارے ہی اعلیٰ ہیں، ہمارے اعتبار سے ادنا ہے ہی کوئی نہیں، آپس میں بعض اعلیٰ ہیں دوسرے بعض سے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب کسی بات پر متفق ہو جائیں تو ان کا اجماع پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرح معصوم ہے۔ جب صحابی اکیلا ہو، مومن، عادل، حجت، معیار حق، تنقید سے بالا تر اور محفوظ ہے، اور جب کسی مسئلے پر جمع ہو جائیں تو پھر ایسے ہی معصوم ہے جیسے پیغمبر معصوم ہے۔ عقیدہ: صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کے ساتھ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی علامت ہے۔ خود اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے: من احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ صحابہ سے محبت بھی میری وجہ سے ہوگی، صحابہ سے بغض بھی میری وجہ سے ہوگا۔ صحابہ اہل بیت سے محبت کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ عقیدہ: صحابہ کرام اور اہل بیت رضی اللہ عنہم دونوں سے بغض یا ان دونوں میں سے کسی ایک سے بغض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض کی علامت اور گمراہی ہے۔ ہم صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ کوئی شخص صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے بغض رکھے، وہ بھی گمراہ ہے۔ کوئی اہل بیت سے پیار کرے، صحابہ سے بغض رکھے، وہ بھی گمراہ ہے۔ یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین، چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم ہیں۔ ان چاروں کو خلفائے راشدین کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں اور بڑے سسر ہیں۔ حضرت عمر صحابی ہیں
اور سسر ہیں۔ حضرت عثمان صحابی ہیں اور داماد ہیں، حضرت علی صحابی ہیں اور داماد ہیں۔ سسر باپ کی طرح ہے، داماد بیٹے کی طرح ہے، باپ کا نمبر پہلے ہے، داماد کا بعد میں ہے، لہذا ابو بکر اور عمر کا نمبر پہلے ہے، عثمان علی کا نمبر بعد میں ہے۔ پھر حضرت ابو بکر بڑے ہیں، عمر چھوٹے ہیں، حضرت ابو بکر کا نمبر پہلے ہے، حضرت عمر کا نمبر بعد میں ہے۔ عثمان بڑے ہیں، علی چھوٹے ہیں، تو حضرت عثمان کا نمبر پہلے ہے، حضرت علی المرتضیٰ کا نمبر بعد میں ہے۔ حضرت عثمان داماد دوہرے ہیں اور حضرت علی داماد اکارے ہیں، لہذا عثمان کا نمبر پہلے ہے اور حضرت علی کا نمبر بعد میں ہے۔ ابو بکر صدیق سسر پہلے ہیں، حضرت عمر سسر بعد میں ہیں، صدیق کا نمبر پہلے ہے، عمر کا نمبر بعد میں ہے۔ کتنی آسان سی بات ہے، اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے۔ ابو بکر صدیق پہلے سسر، حضرت عمر بعد میں سسر بنے، حضرت عثمان داماد پہلے بنے، حضرت علی المرتضیٰ داماد بعد میں بنے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو پہلے ہے اس کا نمبر پہلے ہے، جو بعد میں اس کا نمبر بعد میں ہے۔ یہ ترتیب دل کو بھی لگتی ہے، عقل کو بھی لگتی ہے اور شریعت کے مطابق ہے۔ عقیدہ: خلفائے راشدین رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت راشدہ، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ خلافت راشدہ یہ ایک شریعت کی اصطلاح ہے جس کا معنی ہے خلافت راشدہ موعودہ فی القرآن، یعنی وہ صحابہ کرام جن کو قرآن کریم کی آیت استخلاف وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اس آیت میں خلافت کا جن کے ساتھ وعدہ کیا گیا وہ چار ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور ان کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں لیکن ان کی خلافت کا وعدہ ان کے ساتھ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے ان کی خلافت کو خلافت راشدہ اصطلاحی نہیں کہتے۔ ہاں البتہ ان کی خلافت خلافت عادلہ ہے، خلافت ظالمہ نہیں ہے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ صحابہ کی افضلیت کی وجہ امت سے صحابی ہونا ہے، اور صحابہ کرام میں ابو بکر کے افضل ہونے کی وجہ وہ سب سے زیادہ لمبی صحبت والے صحابی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے صحابی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی چار پشتے صحابی ہیں، حضرت ابو بکر خود صحابی، ان کے والد ابو قحافہ صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن صحابی، ان کے بیٹے محمد صحابی، تو چار پشتے آپ کی صحابہ ہیں، اس لیے آپ صحابہ میں سب سے افضل ترین ہیں۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں فضیلت کی ترتیب یہ ہے: نمبر 1 خلفائے راشدین ابو بکر، عمر، عثمان، علی، ان کے بعد 10 مبشرہ، وہ 10 صحابہ جن کو ایک مجلس میں نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان کے بعد اصحاب بدر جو کہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، ان کے بعد اصحاب بیعت رضوان جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، ان کے بعد شرکائے فتح مکہ جو فتح مکہ میں شریک ہوئے، ان کے بعد وہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں جنت کی خوشخبری دی، انہیں 10 مبشرہ کہتے ہیں۔ وہ 10 کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہم۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آخرت کے عذاب سے محفوظ ہیں، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مومن بھی ہیں، اگر گناہ ہوا تو توبہ کر لی ہے، جہنم میں انسان جاتا ہے کفر کی وجہ سے یا ایسے گناہ کی وجہ سے جس سے توبہ نہ کی ہو۔ صحابہ کرام مومن بھی تھے، گناہوں سے تائب بھی تھے، لہذا وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ عقیدہ: صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باہمی اختلافات جس میں جنگیں بھی ہوئیں ان کو مشاجرات صحابہ کہتے ہیں۔ مشاجرتن کی جمع ہے، مشاجرتن یہ شجرن سے ہے، شجرن
درخت کی جو ٹہنیاں ہیں، درخت کہتے ہیں شجر، اس کی ٹہنیاں ہوتی ہیں، جب ٹہنی سے ٹکراتی ہے اسے مشاجرہ کہتے ہیں۔ تو ان کی باہمی جو جنگیں ہوئیں، باہمی اختلاف و لڑائیاں ہوئیں، ان کو مشاجرہ کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ جس طرح ایک درخت کی ٹہنیاں آپس میں ٹکرائیں تو مشاجرہ تن کہتے ہیں۔ تو ایک نبی کے صحابہ جو ایک ہی پیغمبر کے ماننے والے ہیں اور ایک ہی درخت نبوت کی شاخیں ہیں، یہ آپس میں ٹکرائیں تو ان کو مشاجرات کہتے ہیں۔ مشاجراتن، مشاجرات صحابہ رضی اللہ عنہ۔ عقیدہ، مشاجرات صحابہ میں اختلاف اجتہادی تھا، درست اجتہاد والے کو دوہرا اجر اور خطا اجتہادی والے کو اکہرا اجر ملے گا۔ حضرت علی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ میں اختلاف بھی ہوا، آپ میں جنگیں بھی ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باجماع امت مجتہد مصیب ہیں، آپ کا اجتہاد درست تھا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مخطی ہیں، آپ کا اجتہاد خطا تھا۔ اور اجتہاد کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ضابطہ ہے کہ جب مجتہد اجتہاد کرے اور درست کرے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور مجتہد اجتہاد کرے، اجتہاد میں خطا ہو جائے، اس کو اکارہ اجر ملتا ہے۔ مجتہد کو دوہرا اجر اگر درست ہو اور خطا کار و اکارہ اجر، ذرا اس کو مثال سے اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک شخص ڈاکٹر ہے، اسپیشلسٹ ہے، سرجن ہے، آپریشن کرتا ہے، اور بہت سخت آپریشن ہے، دماغ کا، دل کا، گردے کا۔ آپریشن کامیاب ہوتا ہے تو اس ڈاکٹر کو ملازم ہونے کی بنیاد پر ایک تنخواہ ملے گی، اور کامیاب آپریشن کرنے پر ترقی ہوگی، شاباش ملے گی، پروٹوکول ملے گا۔ یہ ہے دوہرا اجر۔ اور ایک ڈاکٹر سرجن ہے، اسپیشلسٹ ہے، آپریشن کرتا ہے، دیانتداری سے کرتا ہے، لیکن آپریشن ناکام ہو جاتا ہے تو اس کو آپریشن کرنے کا، ملازمت کرنے کا، ڈیوٹی دینے کا ایک اجر، ایک تنخواہ ضرور ملے گی۔ لیکن چونکہ آپریشن ناکام ہوا، اب اس کو شاباش نہیں ملے گی، اس کا پروٹوکول وہ نہیں ہے، اس کی ترقی وہ نہیں ہے جو کامیاب آپریشن کرنے والے کو ملتی ہے۔ لیکن یہ سرجن ہے، اسپیشلسٹ ہے، اس نے اخلاص اور دیانتداری اور محنت سے کیا ہے، نتیجہ اس کا ٹھیک نہیں نکل سکا جس میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اسی طرح جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد درست کرتا ہے، اس کو دوہرا اجر ملتا ہے، اور جب مجتہد اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد میں خطا ہوتی ہے تو اس کو اکہرا اجر ملتا ہے، لیکن اجر ملتا ہے، گناہ نہیں ملتا۔ اس لیے مجتہد کی اجتہادی غلطی کو اجتہادی خطا کہتے ہیں، اجتہادی بطلان نہیں کہتے کہ باطل کی ہے۔ عقیدہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان دونوں کے سب ساتھی جنتی تھے۔ البتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد مصیب یعنی درست اجتہاد پر تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ مجتہد مخطی یعنی خطا اجتہادی پر تھے۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ امت کے اجماع سے پتہ چلا، اہل سنت والجماعت کے اکابرین کے دیے گئے دلائل سے پتہ چلا۔ حضرت علی مجتہد اور مجتہد مصیب ہیں، حضرت معاویہ مجتہد اور مجتہد مخطی ہیں۔ حضرت علی کو بھی اجر تھا دوہرا، حضرت معاویہ کو بھی اجر تھا اکہرا۔ دونوں میں سے کوئی ایک بھی ہے نہیں کہ جن کے بارے میں ہم کو غلط لفظ استعمال کر سکے۔ دونوں کی عزت، دونوں کا احترام، دونوں کا وقار، دونوں کی محبت ہمارے ذمے ہے، اور دونوں کو جنتی ماننا بھی ہمارے ذمے ہے۔ عقیدہ، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے باہمی اختلافات میں کسی ایک گروہ کو باطل یا گمراہ کہنا جائز نہیں۔ صحابہ کرام دونوں طبقے اختلاف کرنے والے مومن تھے، نیک تھے، مجتہد تھے، مخلص تھے، لہذا کسی ایک کو بھی گمراہ نہیں کہہ سکتے۔ عقیدہ، یزید فاسق فاجر تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وجہ سے یزید کو صالح نہیں کہہ سکتے، اور یزید کے فسق و فجور کی وجہ سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اعتراض بھی نہیں کر سکتے۔ یزید فاسق اور فاجر تھا، یزید کو اس وجہ سے نیک کہیں کہ صحابی کا بیٹا ہے، یہ درست نہیں۔ حضرت معاویہ پر اس لیے اعتراض کرے کہ ان کا بیٹا فاسق ہے، یہ بھی درست نہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کو اپنی زندگی میں ولی عہد بنایا تھا،
اس بنیاد پر کہ باصلاحیت ہے، میرا بیٹا ہے، صحابہ کا دور دیکھا ہے، حکومت کے گھر میں رہا ہے، تدبیر ہے، کچھ کوتاہیاں ہیں جو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گی جب اس کے اوپر بوجھ خلافت کا پڑے گا، لیکن وہ کرتوتی نکلا، وہ فاسق نکلا، وہ نہ سنبھال سکا منصب کو، صحیح طرح حق ادا نہ کر سکا، ہم اس کو فاسق کہتے ہیں۔ عقیدہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید کے باہمی اختلاف میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ حق پر تھے اور یزید باطل پر تھا۔ اہل سنت والجماعت کا یہی نظریہ ہے کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہم کے باہمی اختلاف میں ہم دونوں کو مجتہد مان کر جنتی مانتے ہیں، لیکن یزید اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے اختلاف میں دونوں کو مجتہد مان کر نیک اور صالح نہیں کہتے۔ حضرت حسین پیغمبر کی اولاد ہیں، اہل بیت ہیں، جنت کا پھول ہیں، برحق ہیں، شہید ہیں، صالح ہیں، نیک ہیں، جبکہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، ظالم ہے۔ ہم یزیدی نہیں، ہم حسینی ہیں رضی اللہ عنہ۔ ہماری خواہش، ہمارا ارادہ، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ قیامت کے دن ہمیں حسینی قافلے میں شامل فرمائے۔